میری بیعت کی تسلی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا خبردار کبھی بھی ہاتھ باہر مت نکالنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ پیغمبر کی شان سے تو یہ بڑا دور ہے کہ ایک نبی اس طرح کرے۔ تو اس کی حقیقت یہ تھی کہ دو بندے آپ سے فیصلہ کروانے آئے تھے اور آپ نے ایک کی بات سن کے فیصلہ کر دیا تھا، دوسرے کی بات آپ نے سنی نہیں تھی۔ تو وہ جو دو بندے فیصلہ کروانے آئے تھے، یہ جو دبیوں اور ایک دبی والا، وہ احساس دلوانا چاہتے تھے، فرشتے تھے کہ حضرت یوں فیصلے نہیں کرتے ہوتے، ہمیشہ جانبین سے گفتگو سن کے فیصلہ کرتے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک نے آپ کے سامنے ایسی گفتگو کی کہ آپ کا دل نرم ہو گیا اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، نہیں، وہ جیسی بھی گفتگو کرے، بھائی ٹھیک ہے تمہاری میں نے سن لی ہے، اب میں دوسرے کی سنوں گا تو تب میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ تو اس مختصر سے قصے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اچھا اس سے آگے چل کے شیطان کے بہکاوے کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان کا جو مکالمہ ہوا نا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک خاص حصہ وصول کروں گا، ہوں کہ تیرے بندے پر منیسن مینڈی، اے میں وعدہ کر کے جا رہا ہے، ہوں کہ تیرے بندے پر پچھے مینڈے ٹوٹ سکتا، میں ان میں سے بہت سارے بندے نکال کے لے جاؤں گا اور وہ میرے پیچھے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا جیڑا تیری منیسی و تیرے نام جہنم میں ویسی، سمجھ آ گئی، تو بھی ویسے تے او جیڑے تیرے پیچھے چوسن او بھی جہنم میں ویسے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کا لغوی معنی ہے جماعتیں۔ اس میں اللہ نے تقابل پیش کیا ہے۔ تقابل کا مطلب یہ ہے کہ اہل نار اہل جنت، مومن کافر، مخلص منافق، یوں اللہ نے تقابلی جائزہ پیش کیا ہے سورہ زمر میں۔ سورہ زمر میں قرآن مجید کی عظمت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے یہ قرآن مجید اتارا، میری طرف سے اترا ہوا کلام ہے، اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ توحید کا ذکر ہے۔ توحید کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا کیا ہے، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں میں نے پیدا کیا ہے۔ کون سا کاریگر ہے جو اندھیروں میں اتنی خوبصورت چہرے بنا دے؟ اور پھر میں نے انسان کو بنایا، پانی پہ انسان کی شکلیں بنا ڈالی اور اتنا خوبصورت انسان بنایا، اور پھر میں نے اس کی تخلیق کی قسم اٹھائی، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے میں نے اس انسان کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ پیٹ کا اندھیرا الگ، رحم کا اندھیرا الگ، پھر جس جھلی میں بچہ ہوتا ہے اس پانی والی جھلی، اس جھلی کا اندھیرا الگ۔ پانی میں انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ فرماتا ہے میری کاریگری دیکھ، میں تجھ کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پانی کے اندر زندہ رکھتا ہوں۔ اب بندہ زندہ رہ کے دکھائے ذرا دریا میں نہیں رہ سکتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ فرمایا پھر میں نے تیری خوراک تیری ماں کا خون بنایا ہے، اور تیری خوراک کا ذریعہ میں نے تیری ناف بنائی ہے، ناف کے ذریعے سے تیری ماں کا خون تیرے وجود میں گردش کرتا تھا۔ منہ کی طرف سے میں نے تمہیں وہ خون نہیں لگایا کہ وہ خون ہے گندا، اور تو ہے حضرت انسان، تو نے اس منہ سے اپنے جملے نکالنے تھے اور تو نے کہنا تھا اللہ، تو نے میرا مقدس نام لینا تھا، تو نے میری وحدانیت کا اقرار کرنا تھا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں تیری خوراک کی نالی گندے خون والی تیرے منہ کے ذریعے لگاؤں۔ ہاں تیرا منہ گندا ہو جائے گا اور اس منہ سے تو نے میری توحید کا بیان کرنا ہے، یعنی تیری ناف کے ذریعے میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا ہے، اور میں یہ میرا تجھ پہ بڑا احسان ہے۔ اور اس کے بعد آگے جناب والا فرمایا کہ ایک موحد اور مشرک کی مثال دی کہ موحد آدمی وہ ہے جس کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، اور مشرک آدمی وہ ہے جس کے کئی مالک ہوتے ہیں۔ ایک مالک والا فائدے میں ہوتا ہے اور جس کے کئی مالک ہوں وہ کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتا۔
ہوتا. آگے اللہ تعالیٰ کی خاص ربوبیت کا ذکر ہے. فرمایا زمین و آسمان میں تمام کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. اس نے تمہارے جوڑے بنائے, اس نے تمہاری بیویاں پیدا کی, جس سے تم سکون حاصل کرتے ہو, وہ تم سے سکون حاصل کرتی ہیں, وہ تمہاری عزت ہے, تم ان کی عزت ہو. یہ سکون سے ہم نے کیا سمجھا ہوا بھائی کہ ان سے سکون حاصل کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم ایک چیز میں بند مت سمجھیے گا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری عزت بنائی ہوئی ہے. اگر وہ باکردار ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی باکردار رہو. سکون ایسے ہے بارو تھکا کے آنا تو گھر پکا ویلا ہوئے نہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ گرم روٹی, گرم سالن, پانی گھیٹ پانی چاہ کے کول کھلوتی ہونی. پھر جناب والا ہر گھر والا بندہ الگ الگ ڈیمانڈ کرے, نہیں میں تو بھوک ایسا ہے, وقوش ہے بنا کے توڑ کے رکھے گی. وقت کپڑے دھوتے ہوئے لب لینے میں, پھر کپڑے استری شدہ مل جاتے ہیں. پھر کہیں باہر جانا ہو تو جتی پالش لب لے دیا. یہ شیئں کدے خیال نہیں کی تھی. بس یہ دل دماغ میں ایک گل بیٹھی ہوئی, مرد حاکم ہے جی, مرد حاکم ہے جی. مرد کا حق بنتا ہے کہ اسے کپڑے استری شدہ مل جائیں. مرد کا حق بنتا ہے کہ اسے سالن روٹی مل جائے پکا پکایا. میں منبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم یہ عورت پر فرض نہیں ہے. تو جو کپڑے دھو کے دینا عورت پر فرض نہیں ہے. تو جو سالن روٹی پر وقت دینا پکا کے یہ عورت پر فرض نہیں ہے. یہ اس کا تجھ پہ احسان ہے, عورت کا تم پہ احسان ہے جناب والا. پھر خصوصاً ان دنوں 2:30 بجے اٹھ رہے سی, سہری بڑھے سی, روٹیاں وقت سالن وقت چاہ وقت سارے باری باری اٹھے سی, وقت واٹے اگے رکھے سی. 2:30 بجے میں تو گل کرنے کے دل نہیں کرنا بجے تو وہ اتنا تیٹے تو مینڈے واسطے بنا کے رکھ چھوڑے نہیں. وقت سہری بنا کے وقت افطاری بڑھے سی. اگی تے کھلونا روزہ رکھ کے بہت آسان ہے, یہ نا بہت آسان ہے. اگی تے روزہ رکھ کے کھلونا, پکوڑے ہون ماڑے مرچ ہو تیز وقت ڈڈھے نے وٹ چک کرنے جو بھی ہونے بخت نہیں کی. ساری جیب ہلسی تے اس نے جناب ہاں ساڑ کے رکھ دے سی. بھئی وہ ایک گھنٹہ اس دماغ اوکی تھی. اگی تے کھلوتی رہی, سالن بنایا, چاٹ بنائی, فروٹ چاٹ, چنا چاٹ, پکوڑے, سموسے, بہت کچھ. بدلے میں سلا کیا ملا, کہیں کمی نہ نہیں بڑھا, مرچ تیز ہے, لون تیز ہے. وہ انسان ہے نا, وہ انسان ہے. اونچ نیچ ہو ونجے تو اللہ فرمانے خیر ہے, کوئی گل نہیں. یہ اس پہ فرض نہیں ہے جس کے تو نخرے پر کرنا نا, تو توڑا اس پہ تو رہتے اس نا احسان ہے. خصوصاً رمضان میں بڑی خدمت کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا اجر انہیں اللہ ہی دے سکتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی محمد صاحب, وہ فرماتے تھے اگر تم نے چلتی پھرتی جلتی دیکھنی ہے نا, چلتی پھرتی جلتی شہزادیاں, تو اپنے گھر میں سحری اور افطاری کے وقت گرم چولہے کے پاس کھڑے ہوئی ماں دیکھ لے اور اپنی بہن اور بیٹی دیکھ لے. خود وہ قسم اٹھا دیتے تھے بھئی ہیڈ اوکھا تھیمنا, تو بھی روزے دار ہے, وہ بھی روزے دار ہے, تو اسی طرح لتا لگ چاڑ کے پیانا, تو دانوں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ جڑی اوکی تھی اسانی دل کرنا میں ٹھٹی ہوا اٹھ لگا ہوں. تو وہ فرمایا کرتے تھے اگر کہیں جلدی دیکھنی آنا, خدا کی قسم ہے جلدی ہوتا ہے. کمزوریاں عملی ہو رہی ہونی کوئی گل نہیں, لیکن اللہ ان چیزیں نہیں دیکھنا ہونا, اللہ بڑیاں چیزیں دیکھنا ہوگا. بھائی میرا بندہ روزے دار ہے, یہ بھی روزے دار رہی, سحری بھی بنائی, اس واسطے اگی تے کھلو کے افطاری بھی بنائی. وقت نٹا 2 دن پہلے مہمان آ رہا ہوں دسے نا بھی میں نے بھائی اتنے آنے پہنوں, اس کا نہیں آقا کتنے چاڑ آنے نا اور تو کھوا وہ تھوڑی عزت بڑھے نہیں, اپنی نہیں کوئی گل نہیں. 2 دن پہلے اس دماغ ایک بات سب کچھ فیلڈ ہون لگ ہونا, یہ بھی بڑا ایسا, یہ بھی بڑا ایسا, یہ بھی بڑا ایسا, بس گھیو زیادہ پیسی, مثالیں زیادہ پیسی, بس محنت نہ بڑھے سی بھی میں ڈڈے نہیں عزت بڑھے ہونا آگے اس ہاں لگے نہیں آکھنا بھئی میرے خامد کی عزت بنے. بھائی اس کے گھر جو پکتا ہے وہ باکمال پکتا ہے, آپ کی عزت ہے وہ نہ کے پچھنا. تمہاری عزت رکھنے کے لیے جناب وہ اتنی تک دو کرتی ہے کہ وقت نک چاڑ کے آگے وہاں مزہ ہی نہیں آیا.
مرچہ تیز ہے ایک تیز ہے، یہ بے انصافی ہے۔ سکون کا مطلب یہ ہے، تسکین کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہر معاملے میں تمہیں سہولت میسر کر رکھی ہے، کھانا پینا کپڑے سب کچھ، اور خصوصاً ہند میں اور عید آوے نا تے نخرے نہ کیتے کرو کہ اہاں اپنے کپڑے چاہ کے تو نہ گن کے دیتے، اللہ کی قسم ہے آپ نے نہ لو لیکن انہوں نے ضرور لو، اور انہاں شکریہ ادا کیتا کرو، جس نے روزے ختم ہون تا ایتھی والے دہاڑے انہوں نے شکریہ ادا کرو کہ تہاڈا بہت شکریہ، ساڈے روزے جڑے سکون نہ گزر گئے، سہولت نہ تہاڈی گزر گئے، کون دے آ کو پانی ٹائم تے، تو کوئی تھوڑی جی عید بھی انہوں نے ہاتھے تے رکھ چھوڑی کرو۔ 5000 تو گھاٹ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والا زنانیاں نہ دے، ہاں جتنا کہیں نے حق پڑھنا لیکن زیادہ تو زیادہ 5000، یہ اس نے اخلاقی حق کیا، یہ اس دے بڑا یقین کرو کہ اس نے تواڈے تے احسان ہے، تم اتنا کرتے ہو تو اس کتے گن کے مہینہ 5000 کیڑے ایرے بھاگے سی ہو، لیکن دل جوئی ہو جاتی ہے بیوی کی بیٹی کی کہ چلو جی ہمارا احساس کیا گیا ہے۔ یہ او مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری کوئی نہیں لگنی، ماں دی بہن یہ او مزدور ہیں جنہوں نے مزدوری 24 گھنٹے چلنی تے انہاں مزدوری شزدوری کوئی نہیں لگنی۔ اللہ تعالیٰ ذکر کام دیتا ہے نا تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، مطلب سہولت کا باعث ہے، ان کی وجہ سے تمہاری عزتیں بنی ہوئی ہیں۔ تھی بھی جائیں تو وقت آکھے نہیں 100 پھیرے پہنا بھی یار بیٹھ دی کو تھے اوکھی دا نہیں، یہ جڑی میڈی ماں وے تواڈی ماں دیاں یہ بھی تو کہیں دیاں ٹھیک ہے، ماں پہ انہوں نے مر گیا حال چال چاہنے لے انہوں نے مر گیا پچھو، لیکن انہوں نے جڑے ہائیں دل لے وہ تو نہیں تبدیل کر کے دا گیا نا، احساس تے جذبات تو نہیں تبدیل ہو گئے، سب چیزیں وہی ہیں، بس بے رخی جو ہے وہ مردوں کی طرف سے تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، پتہ نہیں اس کی وجہ کنجوسی ہے یا کیا ہے، لیکن وہ الگ مکان میں نہیں رہتی۔ اگر آپ انہیں کچھ عیدی دے دے گی تو عین ممکن ہے کہ آپ کو ضرورت پڑے تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے، چلو تم ہی استعمال کر لو، لیکن دلجوئی ان کی کرنا آپ پر فرض ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ تمہارے لیے سہولت کا باعث ہے، یہ اتنی تشریح میں خود پڑھے تھے حاشیہ چاپ دیتا، اللہ کو عمل میں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جی جنتی اور جہنمیوں کا ذکر ہے کہ جب جہنمی کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو دربان کے کہا ایک منٹ ذرا کھلو، وہ کیوں آئے ہو جہنم میں؟ تمہیں بتانے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، نہیں کسی دوسرا قرآن پڑھ کے نہیں سنایا، کسی نبی نے تمہیں سمجھایا نہیں، علماء نہیں آئے، سمجھانے والے نہیں آئے، تسیریاں ٹھاک کی سب نہیں، سب کچھ تھا، سب سمجھانے والے تھے، بس بدبختی غالب آ گئی تھی، وہ کہتا دفعو اب گھسو جہنم کے دروازوں میں، سب ہدایت کے سارے اسباب تھے، اتنی سستی کر کے آ گئے ہو، کوئی 25 سال جیا، کوئی 35 سال، کوئی 40، کوئی 50 اور اب کوئی 60-70 سال، اتنی چھوٹی سی زندگی کی خاطر ہمیشہ کی زندگی برباد کر کے آ گئے ہو، اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے؟ تو جہنم میں ڈال دیے جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور مقابلے میں اہل جنت جائیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں روک کے فرمائیں گے، کہیں گے دروازوں پہ کھڑے ہو گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ جب جہنمی جہنم جائیں گے تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، ان کے جانے کے بعد جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اس لیے کہ جہنم جیل خانے کی طرح ہے، جب قیدی کھانے جیل خانے جاتا ہے تو تبھی تالا کھول کے اسے اندر داخل کیا جاتا ہے نا، تو جب جنتی جنت جائیں گے تو وہ فتحت ابوابها، دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، کیونکہ جنت کی مثال مہمان خانے کی طرح ہے، اور جنتی مہمان ہوں گے، اللہ میزبان ہوگا، اور میرا اور آپ کو بھی معزز مہمان آئے ہمیں پہلے سے پتا ہو تو ہم بیٹھک کا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے۔ جب اہل توحید اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے تو میرا رب جنت کا دروازہ پہلے سے کھول کے رکھے گا، پہلے سے، لیکن ہکا ایک ایک دروازہ، اس دنیا کائنات میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور وہ ابو بکر کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، ابو بکر کے سوا جنت کے دروازے پکاریں گے مجھ میں سے گزر، مجھ میں سے گزر، مجھ میں سے گزر، پھر جس دروازے کی خوش نصیبی ہوگی میرا صدیق اسی دروازے سے گزرے گا، اور جس دروازے سے محمد الرسول اللہ گزریں گے اسی دروازے سے صدیق اکبر گزرے گا۔
تو اس چیز کا ذکر کیا گیا جب جنتی جنت جائیں گے تو جنت میں داخل ہوتے ہی فرشتوں کی سلامیوں کا ذکر ہے، سلامتیوں کا ذکر ہے، اور ان کی پچھلی کی ہوئی زندگی اور اعمال صالحہ پہ خراج تحسین کا ذکر ہے، اور بچھڑے ہوئوں کی ملاقات کا ذکر ہے۔ جو بچھڑ گئے ہیں تم سے، اللہ تعالیٰ اولاد کو، والدین کو اللہ ایک جگہ اکٹھا کرے گا تاکہ ان میں جو تفاوت اور جدائیاں دنیا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عارضی ہیں، یہ جدائیاں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، کوئی ابدی جدائیاں تو ہے نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، بس ایک زندگی یہ ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ملاقاتیں کروا دے گا، تو وہاں پہلی مرتبہ ملاقاتیں ہوں گی بچھڑے ہوئوں کی، صحابہ کرام کی ملاقات ہوگی، ابو بکر سے ملاقات ہوگی، حضرت عمر سے ملاقات ہوگی، حضرت عثمان سے ملاقات ہوگی، حضرت علی حیدر کرار سے، اور ہماری ماؤں بہنوں کی ملاقات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوگی انشاءاللہ، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے ہوگی، حضرت فاطمہ الزہراء سے ہوگی، حضرت اسماء سے ہوگی، حضرت سودا، حضرت زینب، حضرت میمونہ، جتنی بھی میرے نبی کی بیویاں ہیں یہ سب مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان سب سے ملاقات عورتوں کی ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ پھر انبیاء کرام سے ملاقات، اچھا یہ حضرت آدم تھے جن کا تذکرہ ہم قرآن میں سنتے پڑھتے، یہ حضرت نوح تھے جڑے 950 سال گٹم کھا 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 کے تھے، ہن کشتی بنائی گئی، یہ حضرت داؤد ہیں، یہ حضرت سلیمان، یہ حضرت موسیٰ، یہ حضرت ہارون، یہ حضرت الیاس، یہ حضرت زکریا، یہ حضرت یحییٰ، تمام نبیوں سے ملاقات ہوگی، اور بالخصوص محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذکر ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی۔ پھر جب ملاقات ہو چکے گی اہل جنت تھکے ہوئے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے قیلولہ فرما لو، ظہر کا وقت ہوگا جب جنت 11 ساڑھے 11 12 کا ٹائم ہو سی، تھکی ہوئی جب جنت داخل ہوں گے، حساب دے 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 کے ٹوٹے ہوئے تے پل صراط تو لگے ہوئے پھٹے چنے ہوئے، کوئی خیر نہ لگ گئے، جب جنت جائیں گے اللہ فرمائیں گے کہ آرام کر لو، پھر جنتی کچھ دیر سو جائیں گے، جب اٹھ سن نہ مرنے کی ٹینشن، نہ بھوکا کی ٹینشن، نہ کاروبار کی ٹینشن، نہ جناب والا بیماری کی ٹینشن، کوئی جدائیوں کی ٹینشن ختم، اللہ کی ناراضگی کی ٹینشن ختم، بالکل جنت کی پہلی صبح محل پہ کھڑے ہو کے دور دراز سے اب جنت کی سبز زار نہروں اور بہتی نہروں کا نظارہ کریں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ جنت حاصل کرنا کوئی پہاڑ ہے، کوئی مشکل بات ہے، کوئی مشکل نہیں، مرے 3 سوالوں کے جواب دیے، حشر میں تھوڑے دیر ٹھہرے، حضور نے شفاعت کی تو عید میرے دل میں تھی، خدا کیا چلو جان دو، پہنچ گئے جنت میں، کچھ بھی وقت نہیں لگا، ساری پریشانیاں دور، ساری ٹینشن دور، پھر تھوڑی دیر کے بعد حوریں پہنچ جائیں گی سبز جوڑوں میں، خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ان کے ڈشیں ہوں گی، اور آواز دے کے کہیں گی پر نور ناشتہ تیار ہے، اور پہلی خوراک جو اہل جنت کے میدوں میں جائے گی وہ جنت کی مچھلیوں کی کلیجی ہوگی، کہ پکائی خدا ہو سی، اللہ عالم اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، پھر کھاتے ہی رہ جائیں گے، پھر پھل فروٹ، او عجیب ایک رونق ہے جنت میں، خدا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آواز دے کے فرمائے گا اہل جنت میں اللہ سے راضی تو ہو، اوکھے نہ ہوتی ہے، سارے سجدے میں گر جائیں گے، اللہ اپنے دست قدرت سب کے ماتھے پہ رکھ کے اٹھا دے گا اور فرمائے گا آج نہیں، جتنے سجدے کرنے آنے کر لینے اور جنت کی سجدہ نہیں کرنا، اب نہیں، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، عبادت کے لیے فرشتے کافی ہیں، شکر والی عبادت کرتے رہو اور کہتے رہو الحمدللہ، یا اللہ یہ سارے تیری عطا ہے، سب تیری مہربانیوں سے ہوا ہے، ہمارے اعمال یہاں ہمیں نہیں لے کے آ سکتے تھے اگر تیرا فضل نہ ہوتا، یا اللہ تیرے کرم سے ہوا ہے۔ صبح و روز نبی پاک سے ملاقات ہوگی، صحابہ کرام سے ملاقات ہوگی، پھر جناب اللہ فرمائے گا جنتیوں 2 نعمتیں ایسی ہیں جو ابھی تک میں نے تمہیں دی ہی نہیں ہے، یا اللہ کون سی نعمتیں؟ اللہ فرمائیں گے
ایک نعمت تو یہ ہے کہ میں آج کے بعد تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا کا پروانہ لے لو، میں تم سب سے راضی ہوں، قربان جاؤں محمد کے یاروں پہ جن دنیا میں اللہ نے کہہ دیا میں تواڈے تے راضی ہوں۔ اتنے نہیں پہنچ سکتے اسی خدا نہیں دسا، اتنے نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس دن وہ ہمیں دیکھتے تو ہوں گے بڑی حیرانیاں نال بھئی انہاں تے خدا ہن راضی ہو رہا، ساڈے تے تو دنیا ناراضی ہو رہا جی، انہاں تے ہن بڑی ڈھلا ناراضی کیتا نے خدا، کی کرنے رہے ہو، سستی نے مارے رہے ہو، کی کرنے رہے ہو؟ تو اسی دوران جو جہنم پڑے ہوں گے جب اللہ چاہے گا انہیں بھی نکال کے لے آئے گا، وہ ہو سکتا ہے شاہ کولے نے سڑے ہوئے بھرتا بنا ہے رسول اللہ، پھر انہیں آب حیات میں ڈالے گا، جب باہر نکلیں گے وہ تازہ انگور کی طرح، اے متھے تے لکھا اسی اللہ کے فضل سے بخشا ہوا، جنت ویسی جنتی آسن بندے نے پتر بنے آنا ای متھے تے مورا نہ لگی ہونوا، وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں تے جتھے ونجا اتھی ماں آخر میں یو تو پھیرا پا کے آیا نشانی لگی ہوئی ہے، یا اللہ ہی نشانی مٹا چھوڑ اور کچھ نہ مانگنا، اللہ اپنی مہربانی سے اس کا ماتھا صاف کر دے گا۔ دوسری نعمت، ایک تو رضا والی نعمت ہوگی، دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اللہ فرمائیں گے جنتیو بہت اوکھے تھیو، سجدے بھی کیتے نے، بہت کچھ کیتا نے، زکاتاں، حج، جہاد، بہت کچھ کیا تم نے، میری خاطر کرتے رہے ہو، مجھے راضی کرنے کے لیے، تو محبوب ہی نہ ڈٹھا، محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے ہو اور محبوب کو دیکھا ہی نہیں آج تک، تو کیا فائدہ؟ مجھے دیکھنا نہیں چاہو گے کہ میں رب کیسا ہوں، مجھے دیکھنا نہیں چاہو گے، جنتیوں کے منہ کھل جائیں گے کہ اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یار بھی تو دیکھنا چاہیے، محبوب بھی تو دیکھنا چاہیے، بلا یا رب، بلا یا رب، کیوں نہیں یا رب، کیوں نہیں، ہم تجھے دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ جب نبی پاک نے یہ بات بیان فرمائی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا رش ہوگا اور اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا کبھی چاند دیکھتے ہوئے بھی رش لگا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا مخلوق دیکھتے ہوئے رش نہیں لگتا، خالق دیکھتے ہوئے رش لگتا، اسے دیکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ اپنے چہرے پر انوار سے اپنا نورانیت والا پردہ ہٹائے گا اور اہل جنت اپنے محبوب کی جی بھر کے زیارت کریں گے، 500 سال دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہے گا، دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ 500 سال بعد پلک جب کیسن اللہ فرمائیں گے کہ اس طرح کا دیدار میں تمہیں اب ہر جمعے والے دن کرایا کروں گا، جنت میں بھی یہ دن ہوں گے، پھر ہر جمعے والے دن اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ دنیا میں ہو بھی گیا بندہ کامیاب تو بڑی بات ہے، کیا افسر لگ جائے گا 60 سالہ 50 سالہ نہ ہو کے مر ویسی، یا جب ریٹائر ہوتا ہے کہیں بھی گلی دکھلو کہ سلوٹ نہیں مارنا کہ حضرت کیا آپ چاہ رہے، کوئی سلوٹ مرے سی نصیر ہو سا، کوئی غرض ہو سی، وہ کام کا ڈھاؤنا چاہنا ہو سی، ایک کوئی عزت نہیں ہے۔ خدا کی قسم عزت یہ ہے جو اللہ اہل جنت اور دین والوں کو عطا کرتا، اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے۔